بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گزشتہ لیکچر کا موضوع تھا مغربی سیاسی افکار کا تعارف، اور آج ہم انشاءاللہ مغربی سیاسی افکار کے ماخذات کے بارے میں جانیں گے کہ مغربی سیاسی فکر کے ماخذات کیا ہیں۔ ویسے مغربی سیاسی مفکرین اور تاریخ دان سیاسی فکر کے ارتقاء کے طور پر یونان کو دیکھتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح مان لیا جائے کہ سیاسی فکر کا ارتقاء اور آغاز یونان سے ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر ہمیں لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یونان سے پہلے انسانی زندگی کا وجود نہیں تھا۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ انسانی زندگی کا وجود اس سے پہلے نہیں تھا، تو پھر مغربی مفکرین کی یہ بات درست ہے کہ سیاسی فکر کا آغاز جو ہے وہ یونان سے ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ اس سے پہلے بھی انسانی زندگی کا وجود تھا، ایک نظام قائم تھا جس میں لوگ رہتے تھے اور زندگی بسر کرتے تھے، تو پھر اس صورت میں یہ بات جو ہے غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس سے پہلے بھی موجود ہے اور شواہد بھی اس کی موجود ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ بات جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا، آدم علیہ السلام کو، پھر اس سے جو نسل انسانی کا آغاز ہوا اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً ہزاروں سالوں پر محیط۔ اس دورانیے کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے، جنہوں نے اس انسانی بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً وہ کوششیں کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیغامات جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے، اور ان لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے وہ احکامات جو تھے وہ ان کے اندر آتے رہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر اس سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آج تک جو ہے وہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا، تو اس صورت میں پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک منظم ہوتی چلی آئی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہر قوم کے اندر اور اسی طرح جو ہے ہر معاشرے کی مناسبت سے ان کے احکامات جو ہے وہ صادر فرمائے ہیں، وہ وحی کی صورت میں اور دیگر جو ہے وہ صحائف کی صورت میں وہ آتے رہے ہیں۔ تو اس کے مثالیں اگر ہم ابھی سامنے دیکھ لیں تو تورات، انجیل اور زبور، جن کا ایک مرکزی کردار ہے بنی نوع انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، بنی نوع انسان کی اجتماعی، انفرادی اور سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل کو سدھارنے کے لیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے مختلف اوقات میں، اور حال ہی میں بھی انہی سے استفادہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اسی طرح ہم بات کر رہے تھے مغربی سیاسی افکار کے حوالے سے کہ یونانی سیاسی افکار کے ماخذات کیا ہیں، تو اس میں یہ بات بہت اہمیت کے حامل ہے جو پروفیسر ڈاکٹر اشرف خرم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ مغربی سیاسی افکار جو کہ یونانی دراصل سیاسی افکار ہے، اس کے ماخذات جو ہے وہ تورات اور زبور ہے، کیونکہ تورات اور زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے ہدایت، بنی نوع انسان کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، سماجی زندگی اور ان کے اخلاقی ضابطے اور اسی طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس پر زندگی جو ہے وہ جاری و ساری رہی ہے اس زمانے میں، اور لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو پھر یونان جو ہے انہی دو کتابوں سے متاثر ہوا، اور یونانی فلسفی خصوصاً افلاطون کے افکار جو ہے وہ جو کہ پوری یونان کے لیے ایک بیسک اور ایک سورس کی حیثیت رکھتے ہیں پوری فلسفے کے اندر، وہ انہی کتابوں سے متاثر تھے اور انہی کتابوں کی اس نے اپنے افکار میں ترجمانی کی ہے۔ تو اگر ہم ان کے نظریات کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح اخلاقیات پر زور دیتے ہیں، یا کس طرح وہ نظم و ضبط پر زور دیتے ہیں، یا ان کی دیگر جو ہے وہ جس طرح آئیڈیل تصورات ہیں، تو وہ سارے کے سارے تصورات جو ہے وہ تورات اور زبور میں موجود ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونان کے جو افکار ہیں، مغربی یونان کے افکار، تو وہ تورات اور زبور سے وہ متاثر ہے اور مستعار لیے گئے ہیں۔ تو ہم بلا شبہ اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ بات چھپانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی یونانی اختراع نہیں ہے، بلکہ وہ انہی الہامی کتابوں سے متاثر تھے اور انہوں نے اس کو اپنے ایک انداز میں وہ پیش کیا ہے، تو یہ ان کو ہم کا اختراع نہیں کہہ سکتے۔
اور نہ صرف یہ کہ سیاسی افکار کے حوالے سے، دیگر بھی زندگی کے کئی پہلوؤں کے حوالے سے وہ ان کے اندر جو موجود تھے، وہ تورات اور زبور کے اندر اس سے پہلے بھی موجود تھے، تو ہم انہیں یہ کریڈٹ فارغ نہیں دے سکتے کہ یہ یونانیوں ہی کے تخلیق کردہ ہے یا ان کے اختراع کردہ ہے۔ دراصل وہ ناقل کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو تورات اور زبور سے نقل کیا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم یہ کہیں کہ مغربی سیاسی افکار کے ماخذات کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور زبور یہ مغربی سیاسی افکار کے وہ بیسک سورسز ہے، وہ بنیادی ماخذات ہے جس سے ان لوگوں نے استفادہ کیا ہے، اور اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، ایک اجتماعی نظم میں خود کو پرونے کے لیے انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ دو کتابیں یونانی سیاسی افکار کے ماخذات ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مغربی سیاسی افکار کے نوعیت یعنی نیچر کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ تفہیم افکار مغرب کے حوالے سے یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے یا کوئی آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے یا کہاں پر ہم نے کوتاہی کی ہے، تو بہرحال ان چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ آپ ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ چیزیں بتا سکتے ہیں۔